ہم نے استقامت کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی استقامت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ نیکیوں پر استقامت، دین پر استقامت یہ اتنی ضروری ہے یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح دین، نیکی، اچھا اخلاق جیسے ان چیزوں کا وجود ضروری ہے، اسی طرح ان چیزوں پر استقامت ہونا یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ یک بار بھی کسی خیر کے کام کا کر دینا اور پھر اس سے غافل ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قدر محبوب نہیں ہے کہ جس قدر ایک نیکی چاہے چھوٹی سی کی جائے اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کی جائے. یہ صرف ایک نیکی کی ہی بات ہے، بلکہ ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کے تقاضے یہ بھی تمام اس چیز کے حقدار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو استقامت کے پیرائے میں کے لیے تیار کریں. اللہ تبارک و تعالی نے استقامت کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی فضیلتوں کا مدار ہے اس کا مرکز استقامت ہے. حضرت ام سلمہ ام المؤمنین، آپ سے پوچھا گیا کہ نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا دعا مانگتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اکثر مانگی جانے والی یا سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا کیا تھی؟ تو حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا کیا ہے؟ وہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پلٹ دینے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اب یہ دیکھیے کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء و رسل میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس دعا کے زیادہ مانگنے کی وجہ حضور علیہ السلام سے پوچھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کا دل اللہ کے دست قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس کو جس طرف چاہے پلٹ دے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے نظام کو مکمل فرمایا، وہ عظیم ذات اللہ سے جو بار بار دعا کرتی تھی وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. اب ہم اگر دیکھیں ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، کہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم خاک سے بھی نیچے لوگ. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعاؤں میں استقامت علی الدین، دین پر استقامت کے علاوہ ہر چیز ہماری دعا میں ہوگی. بچوں کا مستقبل، بچیوں کا مستقبل، فوت شدگان، بیمار، پیسوں کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، یہ مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، زیادہ سے زیادہ کی طلب، یہ سارا کانٹینٹ ہماری دعا میں موجود ہے. لیکن وہ دعا جو رسول اللہ نے بار بار مانگی ہے اس دعا کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اس دعا کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں.
کیونکہ ہماری نظر میں یہ جو مادی ضروریات ہیں ہماری، یہ ہمارے سر چڑھی ہوئی ہیں، اور انہی کا حصول اللہ کی رحمت ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی انہی آسائشوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اس لیے جو رسول اللہ نے مانگا ہم اس سے بے خبر ہیں۔ رسول اللہ نے دین پر استقامت مانگی، کیونکہ جب دین پر استقامت مل جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو بھی عطا کرے وہ انسان کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اور اگر دین پر استقامت ہے تو جو بھی بندے سے اللہ لے لے وہ بھی خیر کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دین پر استقامت نہیں ہے، ایمان پر استقامت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا جہاں کی نعمتیں عطا کر دے تب بھی خسارہ ہے، کوئی ایک چیز لے لے تب بھی خسارہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پھر عطا یہ بھی وبال ہے کہ دین پر استقامت نہیں، ایمانی تقاضوں پر استقامت کا فقدان، یہ مادی نعمتوں کے پہاڑ جمع ہونے کے باوجود بھی ہمیں آخرت کے خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ نعمتوں کے ڈھیر میں دفن ہوا شخص اپنے دل میں اطمینان کا ذرہ اکٹھا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اپنے ایمان پر استقامت نہیں ہے۔ اور ہم اللہ سے اپنے دین پر استقامت کا سوال نہیں کرتے۔ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیشہ جو دعا مانگی اس میں یہی فرماتے رہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار، میرے دین کو استقامت عطا فرما، مجھے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ رسول اللہ کی کثرت سے کی جانے والی دعا ہے۔ اور دیکھیے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو اگر کھنگالیں، بزرگان دین کو دیکھیں، آج ہم ان کا تذکرہ جس شان سے کرتے ہیں، جس عظمت سے کرتے ہیں، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی استقامت۔ اگر نفوس قدسیہ کی استقامت نہ ہوتی تو آج ان کا ذکر خیر نہ ہوتا۔ جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی رفعتیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کی، وہ سارے کی ساری استقامت کی مرہون منت۔ روم کے ساتھ جنگ ہوئی، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رومی فوج کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نے آپ کو کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب وہ روم کا بادشاہ انہیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم نصرانی مذہب اختیار کر لو تو تمہیں یہاں پر مملکت میں رہنے کی آزادی ہوگی، تمام آسائشیں میسر ہوں گی، یہ دین اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ نہیں، ہم دین اپنے پر ہی قائم رہیں گے، نصرانیت قبول نہیں کریں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر نصرانیت قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہیں آگ میں جلا دیا جائے گا، سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اس نے ہر طرح سے دھمکیاں دی، یہاں تک کہ ایک قیدی کو پکڑا اور پکڑ کر دہکتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی استقامت کا ایک عظیم پہاڑ تھے، آج اگرچہ ہم ان کے نام سے واقف نہیں ہیں لیکن ان کی قدر و منزلت ہماری نظروں میں ہے کہ انہوں نے موت کو، شہادت کو قبول کیا لیکن دین سے متزلزل نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ وہ گوشت پوش چلنے لگا، ہڈیاں نکل آئیں، اس طرح تیر چبھوئے گئے اور کہا گیا کہ آپ نصرانیت قبول کر لیں۔ آپ نے ہر دفعہ انکار فرمایا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں کوئی لرزش نہیں ہوئی،
آپ نے فرمایا کہ اپنی مملکت تو کیا، اگر دنیا جہاں کی نعمتیں میرے قدموں میں ڈال دو اور سارا عرب و عجم اس کی حاکمیت مجھے عطا کر دو، اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے دین سے منحرف ہونے کا کہو، تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید میں ڈالا گیا، بھوکا رکھا گیا، اور بھوک لگنے کے بعد آپ کو شراب اور خنزیر پیش کیا جاتا۔ اب دیکھیے کہ جو شخص اس طرح حالت اضطرار میں ہے وہ حرام کھا سکتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص کے دل کو خوش نہیں کروں گا۔ جب وہ تمام اپنے ظلم کے حربے آزما چکا تو اس نے آپ کو دربار میں اپنے ساتھیوں سمیت بلایا اور کہا کہ اگر تم میرے ماتھے کو چوم لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر یہ بات ہے تو میں تمہارا ماتھا چوم لیتا ہوں۔ آپ نے اس رومی بادشاہ کا ماتھا چوما، اس نے حسب وعدہ آپ کے دیگر جو ساتھی زندہ بچے تھے ان کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو اب یہ استقامت کا عظیم مینارہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور آپ یہ ساری رویداد سناتے ہیں، پورا واقعہ وہاں بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ہر کسی کو عبداللہ بن حذافہ کا سر چومنا چاہیے، ان کا ماتھا چومنا چاہیے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ماتھا چوما اور پھر سب نے آپ کا ماتھا چوما۔ کہ یہ ایک ایسی استقامت کی داستان ہے کہ اگر ہم اس کے کسی ایک سیگمنٹ میں بھی اپنے آپ کو فٹ کر کر دیکھیں کہ ہمیں تو کہیں 4 پیسے نظر آ جائیں تو ہم کوئی بھی تردد نہیں کرتے، ہماری استقامت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ پیسہ دیکھ کر، مال دیکھ کر، بیرون ملک جانے کے جھانسے میں آ کر، کئی لوگوں کو دیکھا اپنے ایمان سے منحرف ہو گئے، قادیانی ہو گئے، کہ اپنے اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے اپنی قبر کو، آخرت کو داؤ پہ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس چند روزہ زندگی کی چمک کا حصول آخرت کا سارا اندھیرا اس حصول کے لیے خرید کہ یہ استقامت ایسی چیز ہے، اگر یہ استقامت بندے کے ہاتھ سے چھن جائے تو یہ سمجھیے کہ ہر چیز چھن گئی، اور اگر بندے نے استقامت پا لی، استقامت اختیار کر لی، یہ سمجھیے کہ اس نے فضائل و کرامات کا ایک لامتناہی سمندر برکات کا اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت مانگی جائے، کیونکہ رسول اللہ نے بھی سب سے زیادہ دین پر استقامت کا سوال اللہ سے کیا۔ وہ ذات کہ جس کا نام اذان میں ہے، نماز میں ہے، کلمے میں ہے، ہر جگہ جس ذات کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، وہ ذات بھی اللہ سے یہی سوال کر رہی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر مستحکم کر دے، استقامت والا کر دے۔ تو ہم کو اس دعا کی کتنی حاجت ہے، ہمیں اس دعا کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استقامت کا سوال کریں۔ ہم صرف اپنی مادی ضرورتوں کو ہی صرف سامنے نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصحاب کی تربیت فرمائی، ان کے جسم کے روئیں روئیں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کے جذبے کو بھر دیا۔ کہیں بھی دیکھیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تپتے ہوئے، دہکتے ہوئے
کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا اور دین سے منحرف ہونے کا کہا جاتا کہ دین سے منحرف ہو جائے، اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، جسم کی چربی پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا دیتی، لیکن آپ کی زبان سے کبھی بھی وہ کلمات نکلے ہی نہیں کہ جن کلمات میں کوئی شکایت ہوتی، جن کلمات سے کوئی استقامت سے انحراف نظر آتا، کبھی وہ الفاظ زبان پر آئے ہی نہیں، اس لیے کہ کبھی وہ خیال ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ وہ اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم شاگرد تھے کہ جنہوں نے جام استقامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے نوش کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے، ہم میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، لیکن زبان سے احد احد کی صدائیں بند نہ ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجیے، حضرت صہیب کو دیکھ لیجیے۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار آپ کو تو لوہے کی زرہ پہنا کر ریت پر لٹا دیا جاتا، گرم تپتی ہوئی ریت پر۔ اب گرمی کا موسم آ رہا ہے، ہمارا اس گرمی کے بارے میں سوچ کے برا حال ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی ابھی گرمی چلی ہے، ہماری زبان پر کیسے شکوہ و شکایت آنے لگ گئی۔ لیکن وہ صحابہ کہ جن کو لوہے کی زرہ پہنا کر ریگستان میں ڈال دیا گیا، ان کے جسم جلستے رہے، ان کے جسموں کو جب بعد میں دیکھا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر دکھائی تو جیسے برس کے داغ ہوتے ہیں، پیٹھ جل جل کے اس طرح سے اس پہ سفید داغ پڑ چکے۔ لیکن وہ لوگ، وہ عظیم نفوس قدسیہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم چنیدہ لوگ، وہ کبھی بھی استقامت سے منحرف نہ ہوئے۔ ہمیشہ انہوں نے استقامت اور استقامت کو ہی اپنا ہدف ٹھہرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی استقامت کا سوال کرتے رہے۔ استقامت کے معاملے میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ کوئی کیا کہے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ استقامت کو جو چیزیں ختم کرتی ہیں اس میں لوگوں کی خواہشات کا خیال یہ اولین چیز ہے۔ لوگوں کی جو خواہشات ہیں ان کا جب بندہ خیال کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کسی خیر کے کام پر استقامت نہیں اختیار کر سکتا۔ استقامت کو سب سے پہلے جو چیز خراب کرتی ہے وہ اپنے معاملے میں دوسرے کی خواہش کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، ایسے استقامت اختیار کرو، ایسے سٹینڈ اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان لوگوں کی جو دلوں کی خواہشیں ہیں ان کی پیروی نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ قرآن نے واضح پیغام دیا ہے کہ جیسے حکم دیا ہے ویسے استقامت اختیار کرو، ویسے کھڑے ہو جاؤ، اپنے دین پر اس طرح قائم رہو کما امرتا، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور لوگوں کی جو خواہشیں ہیں ان کے پیچھے نہ جانا، ان کی اتباع میں نہ جانا۔ لوگوں کی خواہشیں پورا کرنے کے چکر میں بندہ ہر قسم کی استقامت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہم نے کئی دیکھے جن کی رمضان میں داڑھی بڑھنا شروع ہوئی، انہوں نے اس خوف سے داڑھی مڈا دی کہ اب لوگ جو ہے رمضان گزر گیا، اب سب کے سروں سے جو دین پر نیکی کرنے کا جنون تھا وہ اتر گیا، اب اگر میرے داڑھی رہے گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس لیے شیو کروا دیتا ہوں۔ 5 وقتہ نماز رمضان میں جاری تھی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ قرآن کریم کی تلاوت تھی، رمضان میں چل رہی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ کچھ ذکر و اذکار، کوئی درود پاک پڑھنے کا معمول بنا تھا، وہ بھی رمضان کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ ہمیں جو استقامت نہیں ملتی
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں یہ چیز ٹٹولنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا. ہمارے نیکیوں کو چھوڑنے اور خرافات میں مبتلا ہو جانے میں جس چیز کا 80% کردار ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا کہے گا. ہم نے اگر شادی بھی کرنی ہے تو اس میں لوگ قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ شادی کے لیے مارے فلاحی اداروں میں جاتے ہیں، دوست احباب سے قرضہ لیتے ہیں، حالانکہ نکاح جو ہے وہ تو چند ہزار میں ہو جائے گا، لیکن من میں یہ چیز سمائی ہوئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنی کفایت شعاری پر بھی بندے کو استقامت اس وقت نہیں ملتی جب وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. جب وہ لوگوں کے احوا، لوگوں کی ہوائے نفس، لوگوں کی خواہشات کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے، اللہ کو ترجیح نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے استقامت کی توفیق کو سلب فرما دیتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. استقامت کو جو سب سے پہلے ختم کرتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ ہماری ترجیح کیا ہے. جب اللہ کی بجائے بندے ہماری ترجیح ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی استقامت عطا نہیں فرماتا. استقامت اسی کو ملتی ہے جس کی اولین ترجیح اللہ کی ذات ہوتی ہے. آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، لوگوں کو تو چھوڑیے کہ ہمیں جو استقامت نہیں ملتی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی بندے کا معاملہ جو ہے اس کی وجہ سے کسی چیز کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر دیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی استقامت سلب کر لیتا کہ جو ترجیح اللہ کی ذات کو دینی چاہیے تھی ہم نے وہ اللہ کی ذات کو ترجیح نہیں دی، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالی نے توفیق کا معاملہ سلب کر لیا. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے تو ہمیں اپنی دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہی ترجیح دینی چاہیے. جہاں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو ترجیح دیں گے تو وہ سیگمنٹ ہمارا بالکل عارضی ہوگا، اس میں کبھی بھی دوام نہیں ہوگا، کبھی بھی اس میں قبولیت نہیں ہوگی، کبھی اس میں مقبولیت نہیں ہوگی اگر ہماری ترجیح اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. اگر ہم دین پر استقامت چاہتے ہیں، نیکیوں پر استقامت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ترجیح کا قبلہ درست کرنا ہوگا. اگر ہم نے اپنی ترجیح کا قبلہ درست نہ کیا، ہم اسی طرح خالق پر مخلوق کو ترجیح دیتے رہے، اللہ کی بجائے بندوں کے معاملات کو دیکھتے رہے اور ان کی ترجیح کو، ان کا جو ہے بس دل رکھنا ہے وہ کہیں برا نہ مان جائیں. یہ یاد رکھیے کہ لا طاعت الخلق فی معصیت الخالق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہ کرنے کے لیے کسی مخلوق میں سے کسی بندے کی پیروی نہیں کی جائے گی، یعنی ترجیح اللہ کی ذات کو دی جائے گی، کسی بندے کی وجہ سے گناہ نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق و مالک ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور استقامت کو توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.